السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لیے ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم قرآن کریم میں مذکور 12 عظیم و انبیاء علیہ السلام کی وہ مبارک دعا جانیں گے جنہیں انہوں نے زندگی کے مختلف آزمائشوں، مشکلاتوں، مصیبت، بیماری، تنگی، بے اولادی اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور ان کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، ان کی دعائیں قبول فرمائی اور انہیں اپنے رحمت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک دعا آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت، آسانیاں کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلا عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ یہ قرآن مجید کی جامع دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگنے والی جامع ترین دعا ہے، اور یہی دعا ہے جو طواف کے دوران ہم کثرت سے پڑھتے ہیں۔ یہ دعا قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت 201 میں مذکور ہے۔ یہ کسی ایک خاص موقع پر نہیں مانگی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ جامع دعا سکھائی۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، خصوصاً حج و عمرہ کے دوران طواف میں بھی اسے پڑھنا ثابت ہے۔ دوسری اہم دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کی بجائے فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگ کے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا حضرت آدم حضرت بی بی حوا نے جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے انہوں نے کسی بہانے یا ضد کے بجائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا مانگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ جب بھی ہم سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو اس وقت اخلاق کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ حقیقی کامیابی اللہ کی مغفرت اور رحمت میں ہے۔ تیسری اہم دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے ہمارے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میرے طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب وہ اللہ کے حکم سے مصر سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے۔ راستے کا طویل سفر، بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اس دعا کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں یہ تسلیم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ رزق، نوکری، کاروباری، شادی، صحت، کامیابی یا کسی بھی بھلائی کے لیے اصل دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انسان عاجزی، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی نمبر 4 دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخواں نازل فرما جو ہمارے پہلے اور بعد میں آنے والے کے لیے خوشی کا دن اور تیری نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے وفادار ساتھیوں نے درخواست کی کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے تو ان کے دلوں کو مزید اطمینان حاصل ہوگا اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ بھی فرمائی کہ اگر یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم کے لیے ایک اور دعا۔ یہ دعا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے لوگوں کو اپنے اور اپنی والدہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات بیان کرنے کے بعد اپنی امت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے یہ دعا کریں گے۔ پر پانچویں دعا حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید کی نہایت عظیم اور مشہور دعا ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں سے ہوں۔ دعا کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے لیکن جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ کے حکم کے مکمل انتظار کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں وہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر قرآن دازی کے بعد سمندر میں ڈال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے یہ دعا پریشانی، غم، تنگی اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ نمبر 6 دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش ڈالی۔ آپ ایک مالدار اور خوشحال نبی تھے، لیکن پھر آپ کا مال، اولاد اور صحت سب آزمائش میں چلے گئے۔ آپ کئی سال شدید بیمار میں مبتلا رہے، مگر اس کے باوجود کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا اور صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر کار نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے مالک، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں شفا عطا کی، بیماری دور کر دی اور ان کا مال، اہل اور نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو صبر کرنے والوں کے لیے ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں مشکل وقت میں صبر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور 7ویں دعا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، دیانتداری اور ناپ تول میں انصاف کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ کا مذاق اڑایا اور دھمکیاں دی۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حق کا فیصلہ فرمایا، ایمان والوں کو نجات عطا کی، جبکہ انکار کرنے والے قوم عذاب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے مسلسل حق کو جھٹلایا تھا۔ اگر آپ زندگی میں کسی ظلم یا ناانصافی یا مشکل فیصلے کا سامنا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں، بے شک اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 مانگی ہوئی خاص دعائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جب دعوت کا کام مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت کے یہ جامع دعا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ترجمہ۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہونے والوں کو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، آمین۔ دوسری ایک اہم دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اے میرے اللہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، اب تو ہی مدد کر، آمین۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ مشکل، ظلم یا بے بسی کے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کیونکہ حقیقی مدد اور کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु वअदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिक सालिहीन। और अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी तौफ़ीक से इस बात पर कायम रखे मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाता हूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूँ जिनसे तू राज़ी होता है, और मुझे अपनी रहमत से अपने ख़ास कुर्ब वाले नेकोकार बंदों में दाखिल फरमा ले। आमीन। ये दुआ हमें सिखाती है कि जब अल्लाह ताला हमें कोई नेमत, कामयाबी, इल्म, ओहदा, दौलत या इज़्ज़त अता करे तो तकब्बुर करने की बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें ऐसे नेक अमाल की तौफ़ीक दे जिनसे वो राज़ी हो। एक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ जो मांगी गई थी, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, बेशक ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये वो ख़त है जो हज़रत बीबी बल्कीस को लिखा गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। ए हमारे परवरदिगार, कबूल फरमा हमसे ये अमल, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। नंबर दूसरी दुआ, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर के दौरान मांगी, जब वो अल्लाह ताला से अपनी और अपने आने वाले नस्लों की हिदायत और फरमाबरदारी की दुआ कर रहे थे। इस दुआ का असल मकसद ये है कि इंसान खुद भी अल्लाह का फरमाबरदार रहे और अपने औलाद के लिए भी दीन, हिदायत और नेकी की दुआ करे, और हर हाल में अल्लाह ताला से तौबा करे और रहमत तलब करता रहे। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, सुनने वाला, बेहतरीन जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और दुआ, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तर्जुमा, ए मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरे औलाद को भी। ए मेरे हमारे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे और दीगर मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब होने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनियावी नेमतों से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ की कि वो खुद भी नमाज के पाबंद रहे और उनकी औलाद भी नमाज कायम करने वाले हो। उससे मालूम होता है कि औलाद के लिए सबसे बड़ी दुआ दीन और नमाज की पाबंदी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिरस समावाति वल अर्ज़ि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरति तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तर्जुमा, ए आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा यार, मददगार रहे। मुझे मुस्लिम होने की हालत में फ़ौत कर और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। आमीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मिस्र में उस वक्त मांगी जब अल्लाह ताला ने उन्हें कैद से निजात दी। इज़्ज़त हुकूमत अल्लाह फरमाते हैं, उनकी वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और भाइयों को दोबारा उससे मिला दिया और उनकी ज़िंदगी की तमाम आजमाइशें कामयाबी में बदल गईं। दुआ का असल मकसद ये है कि इंसान हर दम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और दुआ करे कि वो ईमान की मौत उनको नसीब हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा हो चुके थे और उनकी अहलिया भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। जब उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला के साथ ख़ास नेमतें देखी तो उन्हें यकीन और बढ़ गया और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह ताला से नहायत आजिज़ी के साथ नेक औलाद की दुआ मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे अकेला न छोड़, तू ही सबसे बेहतरीन वारिस है। सुभान अल्लाह। अगर आप नेक औलाद, अपनी औलाद की भलाई या ज़िंदगी के किसी ऐसे ख्वाहिश के लिए दुआ कर रहे हैं जो नामुमकिन महसूस होती है, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ इखलास के साथ
پڑھیں۔ یہ دعا ہمیں امید، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی قرآن کریم میں مذکور انبیاء علیہ السلام کی چند عظیم دعائیں۔ ان دعاؤں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے رزق کی تنگی ہو، بیماری ہو، اولاد کی خواہش ہو، گناہوں کی معافی مانگنی ہو، ظلم کا سامنا ہو یا دنیا آخرت کی کامیابی۔ چاہے ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اخلاص، صبر، شکر، توبہ اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے۔